بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مرتضیٰ علی مدد سلام اللہ علیہ حیدر صفدر علیہ السلام کے چاہنے والوں کو سلام و صلوات، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمنوں پر خداوند متعال کے لعائن اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے مناقب و فضائل و مقامات کے منکرین پر خداوند متعال کے لعائن۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ معزز ناظرین، کچھ عرصے سے ایک شخص جو انٹرنیٹ پہ کافی ایکٹیو رہتا ہے، اس نے ایک چیلنج دیا ہے کہ ہم قرآن مجید سے اماموں کے نام ثابت کر دیں۔ تو جب اس نے یہ چیلنج دیا تھا تو اسی وقت میں نے اس کو جواب دیا تھا ای میل کے ذریعے، لیکن کیونکہ یہ عمری لوگ، ان کا تو نہ دین ہے نہ ایمان ہے، انہوں نے میرے ای میل کا جواب نہیں دیا، تو میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب کی جو ہم نے اکا دکا ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے دیکھی ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیل میں نے دیکھی ہیں، اس میں ہمیں یہ لگا ہے کہ یہ غالباً رجال وغیرہ پر عبور رکھتے ہیں۔ دوسری ان کی جو خاص بات نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کمپیریٹیو اسٹڈی پر فوکس رکھتے ہیں، اور جو تیسری اچھی بات ان کی ہمیں لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حوالہ جات وغیرہ دیتے ہیں، بلکہ ساتھ اس کے اسکیم جو ہوتے ہیں نا وہ بھی شو کرتے ہیں۔ اب اس کی ہم تحقیق میں نہیں گئے کہ آیا اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں کوئی بیمانی یہ کرتے ہیں نہیں کرتے۔ تو اب ہماری ان کی طرف سے ان سے جو گزارش ہے وہ صرف ایک ہے کہ باقی تو جو مسائل ہیں وہ آپ بے شک، میں نے آپ کو ایک لسٹ بھی بتا دی تھی، آپ نے کو سننا گوارا نہیں کیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ خوفزدہ ہیں یا آپ کو خوف ہے اہل سنت اور اہل حدیث سے۔ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں باقی چیزوں سے کام نہیں ہے، آپ 12 اماموں علیہم الصلاۃ والسلام کے نام قرآن سے ہمیں دکھائیں۔ ٹھیک ہے، میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں، چیلنج ان کا قبول ہے۔ اسی وقت میں نے قبول کیا تھا، میں نے کہا کہ آپ اپنے عالم کو لائیں، میں نے آپ لوگوں کو چیلنج دیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آئیے اختلافی مسائل پر مناظروں کا ایک سیریز رکھتے ہیں، کچھ سبجیکٹس کا آپ انتخاب کریں، کچھ موضوعات مناظرہ کا میں انتخاب کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ آپ کے لیے بہت اہم لگتا ہے کہ قرآن مجید سے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے اسامی مبارکہ کو ثابت کیا جائے، یا آپ اس کو ایک موضوع مناظر رکھ دیں، مقدمے میں رکھ دیں، شروع کے مناظرات میں اسی مسئلے کو رکھ دیں، تاکہ اگر شیعہ مذہب کے پاس اس مسئلے کا جواب نہ ہو تو آپ کا فتح حاصل ہو آپ کو، اور آپ کے مذہب کو کچھ عزت مل جائے۔ تو میں نے چیلنج اسی وقت قبول کیا تھا، اب بھی قبول کرتا ہوں کہ اگر عمری مذہب میں کوئی مرد ہے، ان کے اتنے علماء ہیں، اتنے حفاظ ہیں، اتنے محققین ہیں، بلند پائے کے علماء ہیں، لیکن ان کی علم سب جہل میں تبدیل ہو جاتی ہے جب وہ ایک شیعہ طالب علم کے سامنے جو واقعاً مذہب شیعہ سے اس کو کچھ آشنائی ہو، اور مذہب شیعہ کے حجج سے، اور مذہب شیعہ کے براہین سے، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل سے، اور ان کے دشمنوں اور ان کے غاصبین حقوق کے متائن سے کچھ آشنائی ہو، تو ایسے شیعہ کے سامنے ان کے بڑے سے بڑا علامہ ہو، ان کا بڑے سے بڑا امام ہو، کتنا ہی بڑا محقق ہو، خطیب ہو، اس کا علم بالکل جہل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو دوبارہ تکرار کرتا ہوں، مذہب عمری میں اگر کوئی مرد ہے تو یہ شخص جس نے شیعوں والا نام رکھا ہوا ہے، کہتا ہے اس کا نام ہے کہ اب خدا جانتا ہے، ہو سکتا ہے صحیح نام ہو، سید علی الاحسن نقوی، اور ہے یہ خود ناصبی۔ اسی وقت بھی میں نے کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء کو لائیں، وہ اس میں سے کوئی قبول کر لے کہ وہ مناظروں کا سیریز اختلافی مسائل پر رکھ دیں، ان میں سے ایک سوال، ایک مناظرہ اسی موضوع پر ہو کہ قرآن مجید میں ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے نام ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے کیا شیعہ مذہب کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ تو میں نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے، کوئی عمری آ جائے مجھ سے مناظرہ کر لے۔ میں اس شخص، یہ خود طالب علم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس شخص کو تو میں دعوت نہیں دے سکتا، لیکن اس کو اگر علماء سنتے ہیں تو وہ آ جائیں سامنے۔ لیکن کوئی مرد ایسا پیدا نہیں ہوگا کبھی، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہی نہیں ہے وہ عمری شخص جو مجھ سے مناظرہ کر سکے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس شخص نے ہر وقت ای میل بھیجتا ہے، ہر کچھ وقتوں کے بعد
کہتا ہے کہ فلاں عالم نے آپ کی چیلنج قبول کیا ہے، اور فون نمبر بھی اس نے 1-2 مرتبہ دیا تھا، تو ہم نے ان نمبروں کو کال کرنے کی کوشش کی. ان علماء کو جب ہوئی تھے تو وہ یا تو گالی دیتے ہیں یا تو وہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو اس لیے اس شخص پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو اسی وقت میں نے اس کو کہا تھا کہ ہم آپ کی ای میل نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ نے ہمارا ٹائم بہت ضائع کیا ہے. اب اگر یہ شخص واقعاً ایسے علماء کو جانتا ہے، ایسے اہل علم کو جانتے ہیں کہ وہ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے حاضر ہیں، تو میری استدعا یہ ہے کہ مجھے نمبر نہ بھیجو. وہ عالم علن یوٹیوب پہ میرے چیلنج قبول کرنے کا اپنا ویڈیو پخش کر دے. اگر اپنا ویڈیو نشر کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ واقعاً عالم ہے، کوئی محقق ہے، میرے وقت کے ضیاع کا سبب نہیں ہوگا، تو میں اسی وقت اس کا فوراً جواب دوں گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لوں گا، اور شروع مناظرہ پر اس سے گفتگو ہوگی اور مناظرے کے جو اسکیجولز ہوں گے اس پہ گفتگو ہوگی. لیکن اس طرح کہ ہمیں نمبر بھیج دو کہ بھائی فلان مولوی کے فلان شاگرد نے آپ کا مناظرہ قبول کیا ہے، یا فلان مولوی پتہ نہیں کون ہے اس نے قبول کیا ہے، تو ہم ان نمبروں پہ فون نہیں کریں گے، اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. ہمارا وقت اہم ہے. ہم نے یہ ثابت کیا ہے پچھلے الحمدللہ رب العالمین کئی سالوں سے کہ ہم ٹی وی چینلز پہ ایکٹیو رہے ہیں اور ہمارے مناظرے نشر ہوتے رہے ہیں، بالخصوص عربی زبان میں، فارسی زبان میں. اور عربی زبان کے جو علماء ہیں، سعودی عرب کے ہیں، مصر کے ہیں، یہ تو ہندوستان پاکستان کے جو مولوی ہیں، ان کو تو یہ انسان بھی نہیں سمجھتے، ان کو تو کچھ بھی، یہ تو بالکل ان کو ان پڑھ سمجھتے ہیں. ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جاہل ٹائپ کے مولوی ہیں. تو وہ جو سعودی عرب کے مولوی ہیں، مصر کے مولوی ہیں، وہ ان کا ہم سے مقابلہ نہیں ہو سکا. مکرر انہوں نے کوشش کی، کئی سال تک کوشش کی انہوں نے کہ ابو بکر و عمر و عثمان کا وہ دفاع کر لیں، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے عدلہ امامت پہ خدشہ ڈالنے اور شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن الحمدللہ رب العالمین وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے. تو ہمیں الحمدللہ رب العالمین اس بات پہ پورا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اور امام عاصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تائید سے انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ یا ہمارے شاگرد جو لوگ ہمارے مناظرے دیکھتے رہے ہیں وہ بڑے سے بڑے مولویوں کو شکست دے سکتے ہیں. چاہے کہ ہمارا مقابلہ ہو اپنا کسی مولوی سے. اگر کسی کو شک رہا ہو کہ کیا شبہائے پشاور ایک اصلی کتاب ہے یا نقلی کتاب ہے، تو وہ ہمارے مناظروں کو دیکھ لیں. ہمارے مناظرے جو الحمدللہ رب العالمین مختلف موضوعات پر ان کے بڑے سے بڑے کٹر سے کٹر محقق سے ہوئی ہے. ابو بکر و عمر و عثمان و عائشہ کے بدبختیوں کے مسائل پر اور ان کے خیانتوں کے مسائل پر اسلام میں، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے امامت کے موضوعات پر الحمدللہ ان کو دیکھ لیں آپ. ان میں سے بہت سارے یوٹیوب میں موجود ہیں، ہمارے مناظرے عربی اور فارسی میں دیکھ لیں کہ وہ ہم نے ہر دفعہ شبہائے پشاور لکھوا دیا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں منتظر ہوں کہ کوئی بھی عمری مولوی اگر وہ مرد ہے واقعاً تو وہ اپنا ویڈیو چیلنج قبول کرنے کا یوٹیوب پہ ہمیں میسج چھوڑ دے اور یوٹیوب پہ نشر کر دے تو ہم حاضر ہیں مناظرہ کرنے کے لیے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سال یعنی سن 2016 میں ہم نے یو کے علماء کو، کئی ایک علماء کو، پیر عرفان شاہ کو، ان کے امت ٹی وی کے علماء کو مناظرے کی دعوت دی تھی اور ان کو 3-4 مہینے کا وقت بھی دیا تھا کہ آپ ان 3-4 مہینوں میں ہمارا جواب دے دیں. اگر نہ دیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ میں مناظرہ کرنے کی جرأت نہیں ہے. انہوں نے جواب، پیر عرفان شاہ نے تو جواب دی ہی نہیں کیونکہ اس کو یقین ہے، کیونکہ پیر عرفان شاہ کو یقین ہے کہ اس کا اگر ہم سے مقابلہ ہو جائے گا تو عمر کی طرح جنگ احد میں جس طرح وہ فرار ہو گیا تھا اسی طرح اس کی بھی فراری ہو جائے گی. تو امت ٹی وی نے اپنا فیس بچانے کے لیے، فیس سیو کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یو کے آ جائیں. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم یو کے آنے کے لیے تیار ہیں، گرچہ ہمارے لیے باعث مشقت ہے، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آنے سے پہلے اگریمنٹ ہو. کیونکہ میں ادھر آ جاؤں اس طرح تو ہم میں نہیں آتا. پہلے آپ بات کریں، اگریمنٹ کریں کہ کن موضوعات پر، کس مقام پر، کس وقت مناظرے ہوں گے. میں آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، میں آ جاؤں گا.
لیکن جب ہم نے یہ مطالبہ ان سے کیا تو نہ فون اٹھایا نہ ای میل کا جواب دیا انہوں نے، اور کئی مہینوں تک ہم نے انتظار میں رہے، اور ہمیں پتہ تھا کہ یہ کبھی ہم سے مناظرہ نہیں کریں گے، لیکن ہمیں بہرحال اس لیے کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ 3 مہینے 4 مہینے کا وقت دیں گے، لیکن اب تو 5-6 مہینے گزر گئے، انہوں نے جواب نہیں دی۔ فالحمدللہ رب العالمین، یہ ایک عملی اعتراف ہے کہ واقعاً اگر ان کو بھروسہ ہوتا ابو بکر و عمر و عثمان کے متائن اور ان کے مثالب اور ان کے اعمال شنیعہ کہ یہ تہمت ہیں ان پر اور یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ واقعاً ہم سے مناظرہ کر لیتے اگر ان کے پاس، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اپنے کتب سے مناظرہ کریں گے، اس کے باوجود انہوں نے مناظرہ قبول نہیں کیا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہمارا جو ادعا ہے کہ یہ لوگ شقاوت کے نہائی پس درجے پر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غدار ہیں، خائن ہیں، صحابی اگر ہوں یا نہ ہوں، صحبت کے باوجود یہ خائن و غدار ہیں، اہل بدعت ہیں، اہل شقاوت ہیں۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارا ادعا انہوں نے، امت ٹی وی نے، عمری علماء آف UK نے، انہوں نے اس ہمارے ادعا کی عملی تصدیق کی، کیونکہ اگر واقعاً یہ جھوٹی ادعا ہوتی تو یہ قبول کرتے چیلنج کو، اور میرا چیلنج اب بھی باقی ہے کہ اگر یہ چاہیں تو چیلنج قبول کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائہم من الآن الى ابد الآبدین، یا علی مدد۔